تاریخی کتابوں میں ایسے ریفرنسز ملتے ہیں جس سے کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً محمد نے اپنی بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے کی تھی، جس کا صاف مطلب ہے کہ ان کے بیچ ایسی کوئی دشمنی نہیں چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی ریفرنسز موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب بھی محمد کی بہت کیئر کرتا تھا، بالکل اس کے دوسرے چچا ابو طالب کی طرح۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ محمد پر آیت نمبر 111 نازل ہوئی۔ محمد نے قرآن کی سورہ نمبر 111 سورۃ التبت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو دھمکاتے ہوئے اللہ کی مدد سے یہ سب آیتیں نازل کروائیں، جو کہ کچھ اس طرح ہیں: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کوئی کمائی، حالانکہ اس کمائی کا کچھ حصہ محمد کے کام ضرور آیا تھا۔ اب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی، جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا لادے ہوئے اور اس کے گلے میں ایک رسی بندھی ہوگی۔ اس پوری آیت میں محمد صرف اور صرف ابو لہب کے احسانوں کا بدلہ اسے دے رہا ہے، کیونکہ محمد پر بہت احسان کرنے والا اس کا چچا ایک دن اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، اور پھر محمد ان آیتوں کے ذریعے ابو لہب کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی مال اور دولت کام نہیں آئے گا، اور اب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اور یہ اپنے سر پر لکڑیوں کا ایندھن لائے گی، جس سے ابو لہب کا یہ عذاب اور زیادہ بڑھا دے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہانی اس کے پیچھے کی، اور آگے جانیں گے کیسے ابو لہب کی بیوی نے بھی قرآن کی طرح آیتیں بنا کر محمد پر لعنت کی۔ اس کے پیچھے کی کہانی ہمیں اسلامک ہسٹری میں کچھ اس طرح ملتی ہے کہ محمد کی پرورش کرنے والا اس کا چچا ابو طالب غریب تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کے باقی رشتہ داروں نے ابو طالب کی کچھ اولادوں کو گود لے لیا تھا تاکہ ابو طالب کی مدد کی جا سکے، اور اسی موقع پر ہی محمد نے علی کو گود لے لیا تھا۔ جہاں ابو طالب غریب تھا، وہیں دوسری طرف ابو لہب ان بھائیوں میں سب سے امیر تھا، اور ابو لہب نے کئی بار اپنی زندگی میں محمد کی مدد بھی کی۔ محمد کے پیدا ہونے سے لے کر ابو طالب کی موت تک کے کئی موقعوں پر ابو لہب محمد کے ساتھ کھڑا رہا۔ عربی زبان میں لہب آگ کے انگارے یا شعلے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کا نام ابو لہب اس لیے پڑ گیا تھا کیونکہ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے تعلق سے ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ربیعہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو جلمجاز کے بازار میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فتح پاؤ گے۔ لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا، بھینگی آنکھوں والا، جس کے سر کے بڑے بالوں کی 2 منڈیاں تھی، آیا اور کہنے لگا، لوگوں یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے۔ غرض کی آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر خدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ اپنی سیریز دا محمد کے شروعاتی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات بڑی ہی ڈیٹیل میں جانی کہ جب محمد کی پیدائش ہوئی تب اسے پالنے کے لیے اور اس کی خوراک پوری کرنے کے لیے محمد کو بچپن میں کئی ساری عورتوں کے ذریعے دودھ پلایا گیا تھا، وہ بھی سوائے محمد کی اپنی سگی ماں آمینہ کے، جو کہ محمد کو جنم دینے والی اس کی اصل ماں تھی، اور اس نے ہمیشہ محمد کو اپنے سے دور رکھا۔ امینہ نے محمد کو جنم دینے کے بعد اسے اپنے سے دور کر کے ایک برتن میں چھپا دیا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے بھی محمد کے پیدا ہونے پر اسے اپنا دودھ نہیں پلایا۔ مگر ایک بات بالکل کنفرم ہے کہ محمد کو دودھ پلانے والی پہلی عورت شعیبہ تھی، جو کہ خود ابو لہب کی باندی یعنی اس کی غلام تھی۔ جس وقت ابو لہب کو محمد کے پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو اس موقع پر ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس غلام شعیبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور شعیبہ نے پھر محمد کو اپنا دودھ پلایا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو محمد کب کا بھوک سے مر جاتا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ محمد کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی بہت سی عورتوں نے محمد کو گود لینے سے منع کر دیا تھا، اور پھر کئی دنوں کے بعد محمد آخر میں حلیمہ کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف حدیثوں میں ہمیں ابو لہب محمد پر احسان کرتا دکھتا ہے، وہیں دوسری طرف اسلامک اسکالرز بے وجہ ہی ابو لہب کو ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ بہت ہی برا انسان ہو، مگر اسلامک اسکرپچرز کو پڑھنے پر یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔
جیسے کہ ابو لہب کا محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی غلام کو آزاد کرنا۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ابو لہب کو محمد سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی ہمیں باقی بھائیوں کی طرح محمد کی مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ محمد اس وقت ایک انات تھا۔ دراصل ابو لہب باقی بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار شخص تھا، جس کے ثبوت ہمیں اس بات سے ملتے ہیں کہ جب ابو طالب جو کہ قریش قبیلے کا سردار تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے محمد جو کہ اس وقت 53 سال کا تھا، اور ابو طالب محمد کی حفاظت کرتا تھا، مرنے کے بعد اس نے یہ حفاظت کی ذمہ داری اپنے باقی سبھی بھائیوں کو سونپ دی، اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ بھائیوں میں سے صرف اور صرف ابو لہب نے ہی نبھائی۔ جی ہاں، ابو طالب کی موت کے بعد نہ صرف ابو لہب محمد کی رکھوالی کرتا تھا، بلکہ اس نے محمد کو کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ مکہ میں رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے نئے مذہب اسلام کو پھیلانے کا کام کر سکتا ہے، جیسے چاہے اپنے دین کی تبلیغ کرے، جیسا کہ وہ ابو طالب کے وقت میں بھی کرتا آیا ہے۔ اور اب ابو طالب کے بعد ابو لہب دشمنوں سے محمد کی حفاظت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے کئی بار محمد کے پاگل پن کے چلتے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے لڑائیاں بھی کی۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں اس طرح آتا ہے، جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو محمد کئی عرصے تک گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتا ہے، جس کے بعد اب قریش کے لوگ خوش ہوئے کہ اب محمد نے انہیں پریشان کرنا بند کر دیا۔ مگر تبھی ابو لہب محمد کے پاس آیا اور اس سے کہتا ہے کہ اے محمد، ابو طالب کی زندگی میں جو کرتے آئے ہو کرو، قسم اللہ کی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ طبقات ابن سعد کی اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب ابو طالب کی موت ہوئی تو محمد صرف اس غم کی وجہ سے کہ اب اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسلام کو پھیلانے کا کام بالکل بند کر دیتا ہے، جس سے مکہ کے لوگوں کو بڑی راحت بھی ہوئی کہ محمد نے اب انہیں اسلام کے نام پر پریشان کرنا بند کر دیا۔ مگر تبھی ابو لہب جو کہ اپنے بھائی سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ محمد کی حفاظت کرے گا، تو اس ذمہ داری کو نبھاتے بھائیوں میں سے صرف اور صرف ابو لہب محمد کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے محمد، جو بھی کام تم ابو طالب کے وقت سے کرتے آئے ہو اسے جاری رکھو، قسم اللہ کی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اسی طرح سیرت حلبیہ میں باقاعدہ ہیڈنگ بھی اسی نام سے ہے، ابو لہب کا جذبہ اور محمد کی حفاظت کا ذمہ، جس میں لکھا ہے ابو لہب محمد سے کہتا ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں تم جو کچھ کرتے آ رہے تھے اسے جاری رکھو، قسم ہے مجھے لات اور عزا کی، میری زندگی تک یعنی جب تک میں زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک شخص نے محمد کو کچھ برا بھلا کہا اور اسے گالیاں دی۔ جب ابو لہب کو یہ بات پتہ چلی تو ابو لہب نے شخص کو مارا، اور جب اس واقعے کے بعد قریش کے لوگوں کے بیچ یہ بات مشہور ہونے لگی کہ ابو لہب بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی وہ بھی محمد کے بنائے گروہ میں شامل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد قریش قبیلے کے لوگ ابو لہب کے پاس جمع ہوئے اور اس سے پوچھا کہ کیا اب تم نے بھی عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا؟ اس پر ابو لہب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، بلکہ میں تو صرف اپنے بھتیجے محمد کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بیت گئے اور ابو لہب کی حمایت کی وجہ سے کوئی بھی شخص محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ سب کے دلوں پر ابو لہب کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ مگر ایک دن عقبہ ابن معین ابو لہب کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تمہارے بھتیجے نے تم کو یہ بھی بتایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عقبہ نے ابو لہب کو اس بات کا احساس دلایا کہ جس محمد کی تم حفاظت کے لیے اپنے قبیلے کے باقی لوگوں سے لڑ رہے ہو، وہی محمد تمہارے باپ کو جہنمی کہتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد سے ہی ابو لہب کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ ابو لہب اور محمد کے بیچ کی یہ جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، کیونکہ ابو لہب تو خود محمد کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور وہ بھی اس بات کو جاننے کے باوجود کہ محمد اب اس کے اپنے خدا کے بجائے ایک نئے خدا کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ یہ اختلاف صرف سوچ کا تھا، محمد بہت ہی واہیات آئیڈیالوجی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی زبردستی، جبکہ خود مکہ کا گروہ اس کے الٹ تھا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب ابو لہب کا باپ تھا۔ جب محمد نے خود اس کے منہ پر اس کے باپ کو جہنمی کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب کے لیے یہ بات قابل نابرداشت تھی۔ ایک طرف ابو لہب نے محمد کی حفاظت کے لیے اسے پوری پروٹیکشن دی اور خود اپنے ہی لوگوں سے لڑا، اور وہیں دوسری طرف محمد اس کے باپ کو جہنمی بھی کہہ رہا تھا۔ بس اس کے بعد سے ابو لہب نے بھی وہی کام کیا جو اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ ابو لہب نے محمد پر سے پروٹیکشن ہٹا دی
اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی، کیونکہ محمد خود ہی اپنی باتوں کا ذمہ دار تھا، اور کیونکہ محمد ہی تھا جو لوگوں کو پہلے اکساتا تھا، اور اسی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو محمد چبھتا بھی تھا۔ خیر، اس کا آگے لکھا ہے کہ ابو لہب بار بار محمد کے پاس جاتا اور اس سے بار بار عبد المطلب کے بارے میں پوچھتا، اور محمد ہر بار عبد المطلب کو، ابو طالب کو اور باقی قریش کے لوگوں کو جہنمی کہتا، اور ساتھ ہی ساتھ محمد یہ بھی کہتا کہ جو کوئی بھی شخص عبد المطلب کے دین پہ مرے گا وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا۔ اس کے بعد ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو بھلا تمہاری حفاظت کیا کرتا ہوں اور تم میرے باپ عبد المطلب کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ اس کے علاوہ طبقات میں یہ بات بالکل صاف الفاظ میں لکھی ہے کہ ابو لہب نے غصے میں آ کر محمد سے کہا کہ تم عبد المطلب کو جہنمی کہتے ہو، بس اب آئندہ سے میں تمہارا دشمن رہوں گا۔ حالانکہ ابو لہب کا اپنی دشمنی ظاہر کرنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی بھی ڈائریکٹ محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو یا چالاکی سے پیٹھ پیچھے محمد کو نقصان پہنچایا ہو، بلکہ ابو لہب اب صرف لوگوں کو چیتاونی دینے لگا تھا کہ محمد جھوٹا نبی ہے اور اس سے دور رہو۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں یوں لکھی ہے کہ رسول اللہ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے کہ میں تمہاری طرف سے خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ میں اس کام کو پورا کروں جس کا حکم دے کر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ جہاں پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے کہ آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا، اے فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تو تمہیں لات و عزا بتوں سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو ملک اور بن اکیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں گھسیٹ رہا ہے۔ خبردار، نہ اس کی سننا نہ ماننا۔